ساری عمر لگا دیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ ایک رہتا ہے، کرم خدا کا سب کے لیے، عفو سب کے لیے، لیکن اس کی نعمت محبت اور قرب اور آقاجی کی قسمت والے کے لیے. چیخنے چخانے سے کھاتے پیتے ہیں، مسئلے حل ہوتے ہیں، چمٹے ہوئے منوس. مصیبت بڑی ہے، پھر تاثر مجھے دیتے ہیں، ادھر سے میرا دل خراب ہوتا ہے. کوئی باتیں میں بھی تاثر دو، مجھے پتہ چلتا اللہ کی فضل سے. جھوٹے کم بخت، آرام سے بیٹھو، پیسے مل رہے ہیں اٹھا کے لے جاؤ، شادیاں ہو رہی ہیں، مکان بن رہے ہیں، بس گا بولی یا خلاص، خیال تھوڑا آیا، بس ختم بات. جس کو کسی چیز کی اہمیت ہو اور حقیقت میں اور واقعہ اس کے دل میں وہ چیز لگ گئی ہو کہ چیز ہونی چاہیے، وہ سکون سے نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کو خبر نہ ملے یا وہ حل نہ ہو کہ تسلی کی. ہاں، تسلی کی خبر، یا وہ حل ہو جائے یا تسلی ہو جائے، وہ نہیں ہے. ہاں خیالی طور سے ہے کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، کھانا اچھا مل گیا بس خلاص، بیوی ٹھیک ہے، بچے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، تنگ دستی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ ہیں یا نہیں ہے، ہاں جب خیال آئے گا تھوڑا پڑھ لیں. ایسے ہونا چاہیے. اوف، لعنت ہے ایسی زندگی پر. ہمارے کروڑ لعنت ہے، ارب لعنت ہے، خرب لعنت ہے کہ جس کے دل میں ان کی قدر قیمت نہیں. اللہ نے ان کی قدر قیمت رکھی ہوئی ہے. ان کی قدر قیمت ایسی خدا نے رکھی ہوئی ہے کہ جب جو آقا کے ساتھ ہے، ان کا کھانا بند کر دیا، ان کا پینا بند کر دیا. ہاں جی، کھجوریں بھی نہیں ملتی تھی، گٹلیوں کو جنگوں میں چوستے تھے، بس سب کچھ بند کر دیا. اگر یہ تم کو چاہیے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا، ملے نہ ملے. بھوکے سے آقا جی کے ساتھ پھرتے رہتے تھے، بھوکے جہاد کرتے تھے. کپڑا نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، جہاد کو لے جاتے تھے، خوراک نہیں ہے، گٹلیاں چوستے، اس سے کوئی پیٹ بھرتا ہے. اور کہا میرے ساتھ چلنا، لڑ کے مرنا ہے. حاضر جی. چلتے تھے جاتے. اس لیے آقا جی نے کہا صحابہ مجھ کو خدا نے چن کے دیے، انہی کو سب سے پہلے سوچتے تھے، اپنے حالات کو نہیں سوچتے تھے. وہ عورت کیسی تھی، سبحان اللہ. جب جہاد ہوا، یہ ہوا، تو اس کو سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ نبی کریم کو کوئی تکلیف نہ آ جائے. بس اس عورت کی سوچ یہ نہ سوچ کو یہ چیز کوئی کھا لیتے. جنگ میں گئی تو ڈھونڈنے گئے کہ وہ خیریت سے ہوں، بس رستے میں ملے. کہا تیرا باپ فوت ہو گیا. 5 6 7 اس کے بالکل قریبی بھانجا فوت ہو گیا. بس یہ سنتی نہیں تھی، کہتی پہلے بتاؤ وہ کہاں ہے، ان کا کیا حال ہے. جہاد میں جسے حواس کھوئی کھوئی پھر رہی تھی کہ محمد مصطفیٰ کہاں ہے. کھوئی کھوئی پھر رہی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو فوت ہو گئے، خیال ہی نہیں ان کا، ہو گئے نہ ہو گئے. پہنچ گئی وہاں، دیکھا آپ بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم خوشی اس کے دل میں آئی اور ایک دم وہاں جا کے بولی اسلمت یا رسول اللہ، آپ خیریت سے سالم ہیں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے. پھر آگے عربی کے جملے بولے کہ جو بھی مصیبت ہے میرے لیے مصیبت نہیں ہے اگر آپ خیریت سے ہیں، میرے لیے ہر چیز آسان ہے. نہیں کہا میرا گھر لٹ گیا، میرا خامد مر گیا، میرے بیٹے مر گئے، میرے بھانجے مر گئے، کسی کا نام نہیں لیا. اور بہت خوش ہوئی کہ اب کوئی مصیبت نہیں دیکھا. ایسے کئی واقعات صحابہ کے بھی ہیں، حضرت بلال کے بھی ہیں. کتنا مارا کوٹا پیٹا، کیا کوئی تنخواہیں لگی ہوئی تھی؟ آقا جی نے جو سکھا دیا تھا بس عہد عہد
موت کے وقت بھی یہی حال تھا حضرت بلال کا، موت، اور بیوی انتہائی پریشانی میں تھی، اور اس کی زبان سے گھڑی گھڑی نکلتا تھا واہ مصیبتا، کتنا مصیبت کا وقت ہے اس وقت۔ حضرت بلال دم توڑتے توڑتے ان کے منہ سے نکلتا تھا واہ فرحتا، کتنی خوشی کا وقت ہے اس وقت۔ اور آگے کہتے القا محمد و اصحابہ، آقا سے ملوں گا اور صحابیوں سے ملوں گا جب آپس میں آقا کی محبت رکھنا۔ وہ مصیبت آ کہہ رہے ہیں، سیدنا واہ فرحتا کہہ رہے، ہاں، اس لیے حضرت بلال کو بڑی محبت سے دیکھتے تھے، حالانکہ ان کی عربہ زبان نہیں تھی، عربی زبان ہی نہیں تھی، عرب والی زبان نہیں تھی، حبشی تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شین کو سین کہتے تھے، اور الفاظ بھی اچھے صحیح نہیں نکلتے تھے، لیکن ان کا دل اچھا تھا، دل اچھا تھا، تو آپ ان کو بلاتے تھے، کتنی خوش قسمت تھے، فصیح لوگ تھے دوسرے۔ ارحنا یا بلال، بلال مجھے راحت دو، کہاں ہو، تمہاری آذان اچھی لگتی ہے، آذان دو۔ اشہدو کو اسدو کہتے تھے، اور سیدنا عمر کہتے تھے حضرت بلال کو سیدنا بلال، ہمارے سردار ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں آپ کو دے، جیسے ہمارے خیالات چیزیں آتی ہیں، اللہ کرے خیالات حقیقت میں بدل جائیں۔ یہ نا ساری عمر قرآن بھی پڑھتا رہا، حدیث بھی پڑھتا رہا، نیز بھی پڑھتا رہا، لیکن دل اس کا وہی کا وہی، نہ کافر نہ مسلمان، بدبخت، روٹی اور آٹے اور بعض مولویوں کی طرح جو چندہ اکٹھا کرنا، پیسے لینے، یا گروہ بنا لیا اپنا، ہاں، بریلی پکے بنو، دیوبندی پکے بنو، ویسے کرتے جی، دیوبندی پکے بنو، بریلی بندے بنو، ہمارا سلسلہ تمہارا سلسلہ، یہ سادات ہیں، اس کے پاس 6 سلسلے ہیں، یہ چیزیں نہیں چلیں گی جب تک کہ ان کی عظمت دل میں نہیں اتری، اور اتری ہے تو اس کی علامت ہونی چاہیے، اس کو نبی کریم کے حکموں سے اور نبی کریم کی جو چاہت ہے اس سے کوئی چیز کو عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ اتنے بڑھ گئے تھے، اس میں عقل سے باہر باتیں ہیں۔ ایک صحابی کے بعد کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، خالی بیٹھا ہوا، اور دوسرا سلام دعا کے لیے گیا، دیکھا تو پریشان بیٹھا ہوا ہے، بھئی خیر ہے، کیا ہوا؟ کہا ما عملت علی وصیت رسول اللہ، اللہ کے نبی نے جو کہا تھا وہ بات میں نے مانی نہیں۔ کہا کیا کہا تھا آپ کو؟ کہا تھا دنیا سے لگن محبت نہ ہو، اور میں اس میں پھنس گیا ہوں۔ کہا کہاں پھنسے ہو، کیا ہے تمہارے پاس؟ گھر تو خالی دکھ رہا تھا۔ کہا دکھنی ہے، تشت پڑا ہے، مشق پڑا ہے، یہ چیزیں پڑی ہیں اور سچی کرو، بتاؤ، ایسی محبت۔ تو پھر ہم کو پتہ چلے گا اپنے آپ کو اور مجھے کہ ہم میں کتنا توازن محبت کا ہے۔ تو خدا کرے یہ خیالات نہ دل سے جائیں اور یہ خیالات حقیقت بن جائیں انشاءاللہ۔ تو یہ باتیں یاد آنی اچھی، دنیا سے تو چاہے موت تو ٹل نہیں سکتی، اور آقا جی نے کہا رہو دنیا میں جیسے پردیسی رہتا ہے، کہ پردیسی نے اپنی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، اور ہم ایسے ادھر ہی سب کچھ رنگ ایسا ہو، روغہ ایسا، جیسے ہم نے کیا ہوا ہے، لیکن احساس ہے، یہ کرتے ہیں تو سوچتا بھی رہتا ہوں تو کیا کر رہا ہے، پھر کہتے ہیں معافی میں آ جائیں گے، بہانہ بنا لیتا ہوں، کہتے ہیں معافی میں آ جائیں گے، اور ہیں بھی معافی میں، یعنی ان نے معافی میں نہ رکھا ہوتا تو یہ اثر ہمارے پاس نہ ہوتا۔ یہ لفٹ سے بڑا ڈرتا تھا، اوپر لگے نہ لگے، اوپر جاؤ نہ جاؤ، یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو تسلی آ گئی، اب خوش ہوں، آرام سے جاتا ہوں بڑا ڈرتا، لفٹ سے بڑا ڈرتا تھا، یہ لگ گئی ہے دوسری لفٹ، ادھر بھی لگائی ہے، پھر لفٹیں لگ رہی ہے، اور دنیا کو کہتے ہیں دنیا ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا کچھ کر لفٹیں لگا کے بیٹھا ہے، ہاں جی، وزیر داخلیوں کی طرح جگہ سے جائیں گے، لیکن میرا خیال یہ سب میں نے انہی کے لیے سے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو معافی میں ہے، کیونکہ ان چیزوں کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے۔ خوف ایمان خوف اور امید میں ہوتا ہے،
ان کے آقا جی کی ساری حدیثیں یاد رہنی چاہیے. آدمی اگر مکان پہ مکان بناتا ہے، نبی کریم نے کہا فرشتے کہتے ہیں الی این یا عدو اللہ، اللہ کا دشمن کہاں جا رہا ہے، تو نے تو مرنا ہے، زمین میں جانا ہے، یہ طبقے کہاں چل رہے ہیں. حدیث شریف ہے الی این یا عدو اللہ. یہ مجبوراً کرے یا پھر اپنے کو مجرم سمجھے، معافی میں رکھے، خوشیاں نہ کریں ان چیزوں کی. ہاں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آقا جی قباء کی طرف سے گزرے تو ایک صحابی کا گھر دیکھا، سب کا ایک ہی طبقہ تھا، اس نے ڈبل بنایا تھا. تو آپ نے کہا یہ کس کا ہے؟ بس ایسے کہا، یہ پوچھا اور چلے گئے. وہ صحابی جب آیا، صحابہ نے کہا آج گزر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے، تو تمہارے گھر کو دیکھا، کہا کس کا گھر ہے یہ جو تو دو طبقے بنایا؟ وہ ڈر گیا، اس نے سب کا گرا دیا. اتنی محبت، گرانے کا تو نہیں کہا تھا، یہ کہہ دیتا جیسے کہیں گے، ایک دم گرا دیا. اور اتنا ادب محبت کہ اب میں سامنے نہیں جاؤں گا ان کے. کہا اب سامنا نہیں کرنا ہے، کہا میرا نام لے لینا کبھی موقع ملے. اس نے طبقہ گرا دیا. اگر انہوں نے خاموشی اختیار کی تو کچھ مجھے تسلی ہوگی، لیکن میں نے سامنے نہیں جانا. اتنا ادب، اتنی محبت، اتنا ایسا. واقعہ ان کے صحابہ مجھے خدا نے چن کے دیے، اور ہم لوگ کا یہ حال ہے. کیا سننا ہے، کیا سنا ہے. ان چیزوں کی خوشیاں نہ کرو، بس ہم کمزور ہیں. خدا نے معافی ہم کو بھی رکھا ہے، تم کو معافی میں خدا رکھے. ہاں جی، معافی کی صورت چل رہی ہے، ورنہ ہم لوگ کے حالات جیسے محبت عاشقوں کے ہونی چاہیے آقا جی کے ساتھ، وہ نہیں ہے. لیکن کم از کم ان باتوں سے احساس تو پیدا ہو جائے گا نا، ہم کمزور بہت ہیں یا نہیں. ہاں تو احساس تو رہے، اس لیے ایسی باتیں بیچ میں کرتا ہوں کہ وہ کہاں اور ہم کہاں. نہ سوچ چکے یہ عشق کوئی کار طفل. انہوں نے عشق کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا کہ مکان کے دو طبقے تمہیں جانے بھی دیتے تھے، سب کچھ دیتے تھے، جو چاہتے تھے دل و جان سے کرنے کو تیار تھے. ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے، نہیں تھے. بس آپ مل گئے، جو آپ چاہیں گے ہم کریں گے. خدا کرے یہ خیالات حقیقت بن جائے انشاءاللہ. نہیں تو کم سے کم خدا کرے یہ احساس نہ جائے کہ ہم لوگ بہت مضبوط ہیں، بہت عاشق ہیں. نہیں ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے بس نام کے ہیں. وہ والے نہیں ہیں جو بلال والے تھے، ابو بکر والے عاشق، حضرت عمر والے عاشق ہے جی، طلحہ والے ہے جی. وہ عورت کیسی تھی. تو یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے تاکہ اپنی کمزوری کا احساس رہے انشاءاللہ. چلیں جی.